الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب فعل جوحد یا جہد ماضی منفی، ماضی کی مختلف قسمیں ہیں اور اس کے الگ الگ نام ہیں، ٹھیک۔ ماضی منفی کا ایک نام اور اس کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے جہد، ٹھیک۔ فعل جہد فعل ماضی منفی کا دوسرا نام ہے۔ جہد یعنی انکار، سمجھ رہے ہیں؟ فعل ماضی منفی کو جہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انکار ہوتا ہے اور فعل کے انجام نہ پانے کو بیان کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فعل جہد، البتہ یہ فعل جہد جو ہے یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مضارع سے، مضارع منفی۔ آپ جانتے ہیں کہ مضارع کی نفی الگ الگ کلمات سے ہوتی ہے، الگ الگ حرفوں کے ذریعے سے، لا کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی ما کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی لم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ فعل مضارع کی نفی جب لم اور لما کے ذریعے سے ہوتی ہے تو اسی کو فعل کیا کہتے ہیں؟ جوہد، جو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے اوپر لم لما داخل ہو جاتے ہیں تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، پھر وہ مضارع کا معنی نہیں دیتے، وہی معنی دیتے ہیں جو ماضی منفی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں کو سمجھایا ہے، پہلے مثبت پھر اس کے بعد لم کے ذریعے سے نفی کی ہے، ٹھیک۔ افعال کی دو قسمیں یہاں دی ہیں، دو گروہ ذکر کیے ہیں۔ پہلا گروہ ہے جیسے ینزل، وہ نازل کرتا ہے، ینزل، نزل ینزل، وہ نازل کرتا ہے۔ دوسری طرف دیا لم ینزل، اس نے نازل نہیں کیا، یہ اس نے نازل نہیں کیا، یہ وہی معنی ہے جو ما انزل، جو ما انزل کا معنی ہے وہی لم ینزل کا معنی ہے۔ پہلے گروہ میں مضارع مثبت، دوسرے میں مضارع منفی لم کے ذریعے سے، جس کو جوہد کہا جاتا ہے، جو ماضی منفی کا معنی دے رہا ہے۔ یتفکرون، مولانا یتفکرون، تفکر یتفکر، یتفکرون وہ سب سوچتے ہیں، مثبت ہے۔ لم یتفکروا ان سب نے نہیں سوچا، ان سب نے نہیں سوچا۔ یہ نون کیوں گر گیا مولانا؟ کیونکہ نون اعرابی تھا، پہلے مضارع کے اوپر جب یہ داخل ہوتے ہیں لم لما وغیرہ تو نون اعرابی کیا ہوتے ہیں؟ حذف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ ہاں چلیں، اس کے بعد ہے یذکرو، وہ یاد کرتا ہے۔ لم یذکر، اس نے یاد نہیں کیا۔ دیکھو تین حالتیں بیان کی ہیں، دو حالتیں بلکہ دو ہی تو ہوتی ہیں، یا تو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، چار جگہوں پہ پانچ جگہوں پہ جزم دیتے ہیں، پہلا صیغہ، چوتھا صیغہ، ساتواں صیغہ، اور اس کے بعد 13واں 14واں، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک۔ اور باقی 7 جو صیغے جہاں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر،
ٹھیک ہے، ان 7 جگہوں سے نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ٹھیک۔ چلے بہرصورت یہ آسان چیزیں ہیں، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، زیادہ رکیں گے نہیں یہاں۔ کہاں چلا گیا یار؟ مضارع مثبت اور مضارع منفی جس کو جوہد کہا جاتا ہے، لم لمہ داخل کر کے دونوں کو سمجھایا بتایا۔ کہہ رہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلے گروہ میں جو افعال مضارع ہیں، پہلے گروہ میں کیا ہے، جو افعال ہیں وہ کس کے ہیں؟ مضارع کے ہیں۔ دوسرے گروہ میں جو افعال ہیں وہ بھی مضارع کے ہی ہیں، لیکن ان کے اوپر لم داخل کیا گیا ہے۔ لم داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ فعل مضارع ماضی منفی میں تبدیل ہو گئے ہیں، اسی کو فعل جہد کہتے ہیں، اسی کو فعل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مضارع کے اوپر جب لم لمہ داخل ہوتا ہے تو مضارع ماضی منفی کی طرح سے ہو جاتا ہے، ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ آپ اگر فعل ماضی کو منفی بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے ما لائیں گے پلس ماضی کا صیغہ لائیں گے، ہو جائے گا ماضی منفی۔ جیسے جعل ہے، ما لگا دو اس سے پہلے تو کیا ہو جائے گا؟ ما جعل، اس نے قرار نہیں دیا۔ اگر مضارع اسی معنی میں بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ جعل یجعلو، یجعلو کے شروع میں اب لم لگا دو، لم یجعل، اس نے قرار نہیں دیا، یہی معنی دے گا جو ما جعل کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے فعل جہد کے؟ فعل جہد بنانے کا قاعدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لم فعل مضارع کے شروع میں لائیں گے۔ فعل مضارع کو اگر جہد بنانا ہے، ماضی منفی کے معنی میں لے جانا ہے، تو مضارع مثبت کے شروع میں لم لائیں گے اور فعل مضارع کا آخر جو مضموم تھا اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک۔ اور اگر تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں، آخر میں نون اعرابی آیا ہے تو اس کو حذف کر دیں گے۔ یہ صرف یہ میزان کی اور صرف سادہ کی باتیں ہیں، وہ سب ذہن میں ہوں گی آپ لوگوں کی۔ تو یہ 2 کام کرنا ہے آپ کو فعل جہد بنانے کے لیے۔ پہلے مضارع منفی کو ماضی منفی کے معنی میں لے جانے کے لیے 2 کام کرنا ہے۔ مضارع مثبت کے شروع میں لم لائیں گے، ٹھیک، اور آخر کو ساکن کر دیں گے، یہ۔ دوسرے اگر آخر میں جمع مذکر کا صیغہ ہے یا تثنیہ کے صیغے وغیرہ ہے تو کیا کریں گے مولانا؟ نون کو ختم۔ جیسے دیکھیں یذکرو مضارع مثبت ہے، ٹھیک، آپ لم لائیے پھر یذکرو کو ساکن کر کے یذکر لائیے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یذکر، ٹھیک، لم لایا گیا ہے پہلے اور آخر کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ دوسری مثال میں یتفکرون، یہ کیا ہے؟ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ تو آپ لم لائیے شروع میں اور آخر سے نون کو حذف کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یتفکرون، وہ سب ان لوگوں نے نہیں سوچا، ان لوگوں نے فکر نہیں کی، ٹھیک۔ اب آئیے کہہ رہے کہ کبھی کبھی فعل جہد اس طرح بنایا جاتا ہے کہ مضارع کے شروع میں لم کے بجائے لمہ لایا جاتا ہے۔ کہہ رہے کیا فرق پڑے گا لم یا لمہ میں؟ کریں گے نا تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر لم کے بجائے آپ مضارع کے شروع میں لمہ لاتے ہیں تو معنی میں
تھوڑا سا فرق آ جائے گا. جیسے مثال دیے ينزل وہ نازل کرتا ہے، لم ينزل اس نے نازل نہیں کیا، لما ينزل اس نے ابھی تک نازل نہیں کیا. میں بولا نا یہ ابھی تک کا معنی آ جائے گا اس میں. یدخل وہ داخل کرتا ہے، یدخلو وہ داخل کرتا، لم یدخل اس نے داخل نہیں کیا، لما یدخل اس نے ابھی تک. اب آئیے ایک نقشہ دیا گیا ہے، اس نقشے کو فعل جہد کے جو قاعدے اوپر بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق مکمل کرنا ہے. ٹھیک مولانا؟ دیکھیں فعل مضارع دیا ہے تنذرو وہ ڈراتا ہے، فعل جہد لم داخل کر کے کہا لم تنذر اس نے نہیں ڈرایا، لما تنذر تنذر کیوں دیا میں؟ لم ينذر ہونا چاہیے تھا نا، ہے نا؟ کیا ہے غائب کے صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے نا کہ تا، ہے نا؟ مگر یہ کہ واحد مؤنث کا ہے نا، ہاں واحد مؤنث کا صیغہ ہو سکتا ہے. ٹھیک، لم ينذر ہونا چاہیے تھا لیکن بہرصورت انہوں نے دیا ہے تو واحد مؤنث غائب کا آپ مان سکتے ہیں، کیونکہ جو صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے وہی صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہوتا ہے. ہاں لیکن ترجمہ اس حساب سے ہونا چاہیے. ٹھیک، لم ينذر آپ پڑھیں چل ٹھیک ہے نا، اس نے نہیں لما ينذر اس نے ابھی تک نہیں ڈرایا. اب آپ کامل کیجئے اسی مثال کے طرز پہ جیسے بتایا گیا ہے. تفعلون جو قاعدے بتائے گئے ہیں فعل جہد کے اس قاعدے کو بھی یہاں لاگو کرنا ہے. تفعلون تم سب انجام دیتے ہو، کیا رہے گا مولانا؟ لم تفعلوا تم سب نے انجام نہیں دیا، لما تفعلوا ہاں ابھی تک تم سب نے انجام یا تم سب نے ابھی تک انجام نہیں دیا. تعلمو تم جانتے ہو، لم تعلم تم نہیں جانتے، لما تعلم تم ابھی تک نہیں جانتے. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، لم نؤمن ہم ایمان نہیں لائے، لما نؤمن ہم ابھی تک ایمان نہیں لائے. ينزل وہ نازل کرتا ہے، لم ينزل اس نے نازل نہیں کیا، لما ينزل اس نے ابھی تک نازل نہیں کیا. یصلون وہ سب نماز پڑھتے ہیں، لم یصلو وہ سب نماز ان سب نے نماز نہیں پڑھی، پڑھتے ہیں نہیں کہیں گے، ان سب نے نماز ابھی تک نہیں ہوئی، لم ان سب نے نماز نہیں پڑھی، لما یصلو ان سب نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. یتقبلو وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ لم یتقبل اس نے قبول نہیں کیا، لما یتقبل اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا. یحکم وہ حکم کرتا ہے، لم یحکم اس نے حکم نہیں کیا، ماضی منفی کا معنی کرو، لما یحکم اس نے ابھی تک حکم نہیں کیا. یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، لم یدخلو وہ سب داخل نہیں ہوئے، لما یدخلو وہ سب ابھی تک داخل نہیں ہوئے. یتفکرون وہ سب سوچتے ہیں، لم یتفکروا انہوں نے نہیں سوچا یا ان سب نے نہیں،
لما یتفکروا، ان سب نے ابھی تک نہیں سوچا، یجعلو وہ قرار دیتا ہے، لم یجعل اس نے قرار نہیں دیا، لما یجعل اس نے ابھی تک قرار نہیں دیا، یسمعو وہ سنتا ہے، لم یسمع اس نے نہیں سنا، لما یسمع اس نے ابھی تک، اب یہ ہو گیا۔ اب آئیے آیات الہی میں غور و خوض، غور و خوض یعنی دقت، توجہ، ٹھیک، گہری نظر، اس کو کہتے ہیں غور و خوض، ٹھیک۔ کہنے اب جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں ایسی آیتوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو تفکر، تعقل اور غور و خوض کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جن آیتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ آیات الہی میں تدبر، تفکر، غور و فکر آپ کیجئے۔ تو اب جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں تدبر کا، تفکر کا، تعقل کا، غور و خوض کا حکم دیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ اچھا وہ کون سی چیزیں اس کو بھی ذکر کیا ہے، کہیں کہیں کلی طور پر خالی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور کہیں کہیں جس چیز میں آپ کو غور کرنا چاہیے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر ان آیتوں میں قرآن مجید انسان کو کچھ امور میں غور کرنے کی طرف بلاتا ہے، مثلا آسمانوں کی خلقت کے بارے میں، زمین کی پیدائش کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے ختم ہونے اور قیامت کے آنے کے بارے میں، جیسے اولم یتفکروا فی انفسہم، یہاں انسان کی اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی خلقت کے بارے میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور موت جو معین ہے اس کے بارے میں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ٹھیک، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، خود نفس میں انسان اپنی جان اور اپنی نفس کے بارے میں غور و خوض کرے، زمین و آسمان کی خلقت اور پیدائش کے بارے میں، اور ان کے درمیان جو ہے زندگی کے بعد موت کے بارے میں بھی، خدا سے ملاقات کے بارے میں، یہ تمام چیزیں ہیں، ٹھیک۔ پھر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ نے اسے انسان کے استفادے اور استعمال کے لیے چھوڑا۔ جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں اور ان دونوں کے درمیان پیدا کیا ہے یہ سب انسان کے استفادے کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ بندگان خدا اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے استفادہ کرے، جیسے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے تابع اور مسخر بنایا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس بارے میں غور و فکر کی شادی، خانہ آبادی، ازدواج، یہ حقیقت میں انسان کے نفسیاتی اور باطنی سکون کا باعث ہوتی ہے، لہذا اس میں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ جو اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے جو تمہارے جوڑے بنائے ہیں، جو تمہاری بیویاں بنائی ہیں، جو تم شادی کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی تفکر کا مقام ہے، یہ بھی تفکر کی چیز ہے۔ اس میں اللہ نے تمہارے ذہنی اور تمہارے قلبی سکون کو رکھا ہے، یہ تمہارے باطنی سکون کا باعث ہے، جیسے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
شہد کی مکھی تو کیا کیا ہو گیا؟ زمین آسمان کی خلقت، موت، حیات، ٹھیک، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں، شادی خانہ آبادی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ شہد کی مکھی، اس کی خلقت اور جو اس کے خواص سے اللہ نے جو انہیں امتیاز اور جو صفات دیے ہیں، جس طریقے سے وہ مختلف پھولوں سے رس چوستی ہیں اور پھر شہد کی شکل میں پیش کرتی ہیں، اور وہ جو شہد بنتا ہے اس کی خصوصیات، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ غور و خوض کا مقام ہے۔ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وفي ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون۔ ٹھیک، شہد کی مکھیوں کے شکم سے جو مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک، شہد ایک رنگ کی نہیں ہوتی ہے، مختلف رنگ کی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے، یہ بھی آیت الہی ہے، اس میں بھی غور و خوض کرنا چاہیے۔ مرگ و خواب کے بارے میں سوچنا، موت اور یہ جو نیند ہم جو سوتے ہیں اس کے بارے میں انسان کبھی سوچے اور متوجہ ہو ان دونوں کے درمیان۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ سمجھ رہے ہیں؟ موت اور خواب، نیند جو آدمی سوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں غور و خوض کی چیزیں ہیں۔ انسان ان دونوں میں غور و خوض کرے، سوچے دونوں کے سلسلے میں، اور دونوں کے فرق کو سمجھے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ نیند بھی حقیقت میں موت ہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ موت اصغر ہے، چھوٹی موت ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے انسان بے خبر ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، دماغ کھل جاتی ہے تو پھر سب کچھ محسوس ہو جاتا ہے، سب کچھ پتہ چلنے لگتا ہے۔ موت بھی ایسی ہے، نیند جیسی ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ پرانی ہے، وہ لمبی۔ چلیں اسی طرح ان آیات میں کہ جو مشرکین اور کفار جو آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے تھے بلکہ پیغمبر اسلام پر جنون کی تہمت اور الزام لگاتے تھے، ٹھیک، بجائے یہ کہ آیات الہی میں غور و فکر کرتے، پیغمبر کی نبوت کے بارے میں سوچتے، بجائے یہ کہ ان کی نبوت کو تسلیم کرتے، قبول کرتے اور اسے اپنے دور اور اپنے زمانے کا سب سے عاقل، سب سے فہیم انسان سمجھتے، ان کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، تہمت لگا دی گئی ان کے اوپر۔ یہ بھی غور کا مقام ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ یعنی کیا واقعاً ایک مفکر انسان جو تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، کیا وہ اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر دیوانے ہیں؟ عقل سے کام لینے والے، فکر سے کام لینے والے انسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ دیوانے تھے؟ ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جس نے دشمن کے افکار کو ناکام بنا کر کے رکھ دیا، جس نے جاہلوں کے درمیان عالمانہ گفتگو کے ذریعے سے، جہاں ایسے افراد تھے کہ جو اپنی فکروں کو بروئے کار نہیں لاتے تھے،
ان کے درمیان الہی عقلی علوم و معارف مشتمل پر قرآن جیسی کتاب انسانوں کے حوالے کر دی تو مجنون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بے پایان بے انتہا درود و سلام ہو اس نبی پاک پر کہ جو علم الہی کا مظہر تھے، جس کے پاس علم الہی ہو، جو خزانے علم کا مالک ہو، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے علم نواز کر کے بھیجا ہو، علم دے کر کے بھیجا ہو، جس نے قرآن جیسی ذخیر علم کتاب لوگوں کے حوالے کی، وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات کو مجنون کہنے والے ہی حقیقت میں چلیے یہاں تک رہنے دیں، باقی